سورہ انعام کی آیت نمبر 15 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے، جس سے ٹل گیا اس دن عذاب، اس پر رحم کر دیا اللہ نے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور اگر اللہ تجھے کچھ سختی پہنچائیں تو اللہ کے سوا اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائیں تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی ہے جس کا زور چلتا ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے حکمت والا اور سب کی خبر رکھنے والا۔ پہلی دو آیتوں میں قیامت کا منظر ہے اور وہاں کی نجات کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ فرمائیے کہ دیکھو اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے، حالانکہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جو مرتبہ ہے اللہ کے حضور و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں اور مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ اشرف رتبے کے حامل ہیں، مگر اللہ بہرحال اللہ ہے۔ اس لیے ان کی جو محبوبیت ہے اور وہ عبدیت ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اپنے آپ کے بندہ ہونے پر انہیں فخر ہے، اور اسی بندگی کے ہی اندر وہ آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات مصلی پر کھڑے ہوتے، نفل پڑھ رہے، نماز لمبی، قیام، حتیٰ کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ تو میں نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو یہ پروانہ دیا ہوا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں۔ اول تو نبی سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ اگر بالفرض ہو بھی تو معاف ہے۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں کر رکھی ہیں جتنے کسی مخلوق میں سے کسی پر اللہ کے اتنے انعام نہیں ہیں، تو مجھے بھی اتنا ہی شکر ادا کرنا ہے جتنا مخلوق میں سے کوئی بھی شکر ادا نہ کر سکتا ہو، کیونکہ جتنی بڑی نعمت ہے اس کا اتنا ہی بڑا شکر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبدیت اور عاجزی کا مظہر ہوتے، اس لیے فرمایا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکنت تواضع عطا فرما
اور مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، اور مسکینی ہی میں مجھے موت عطا فرما، اور مجھے مساکین کی جماعت میں قیامت والے دن اٹھا۔ خاکسار، مسکینی کہتے ہیں خاکسار کو، یعنی یا اللہ مجھے خاکساری عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حضور اس قدر عاجزی کا اور عبدیت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ بندے کی شان اصل میں پستی ہی ہے۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، تو بندے کی شان بلند ہونا نہیں ہے۔ بندہ مٹی سے بنا ہے، وہ جتنا مٹی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ قرب جو انسان کو ملتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ملتا ہے، اور سجدے کی حالت میں انسان مٹی کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پورا جسم کا ہر عضو جو مٹی سے لگ سکتا ہے وہ لگا دیتا ہے، 7 اعضاء پر سجدہ کرتا ہے، تو اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے مقام عبدیت میں۔ اور اللہ کے ہاں جتنا انسان مٹتا چلا جائے اپنے آپ کو مٹاتا چلا جائے، تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں بھی خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کروں تو میں بھی ڈرتا ہوں میاں۔ تم کس باغ کی مولی ہو، کس کھیت کی مولی ہو تم، اور تم کس بھروسے پر اللہ کی نافرمانیاں کیے چلے جا رہے ہو؟ کچھ سوچو، کچھ خیال کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ عذاب دن بڑا ہے، اس کا عذاب بڑا ہے، اس کی ہولناکی بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ نبی بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، ایسا ہولناک دن ہے۔ تو اس دن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب سے بچا لے تو واقعی بڑی بات ہے، اس کا بڑا کرم ہی کرم ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور یہی بڑی کامیابی ہے، واضح کھلی کامیابی جو ہے انسان کی، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے قیامت والے دن بچ کر، یعنی جہنم سے بچ کر انسان جنت میں چلا جائے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی اصل میں۔ جن کامیابیوں کے پیچھے ہم دنیا میں پھرتے رہتے ہیں کہ اچھا بینک بیلنس ہو جائے، بہت اچھے کھانے مل جائیں، بہت اچھا مکان، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، یہ کامیابیاں نہیں، یہ تو ضرورتیں ہیں آپ کی، یہ منزل نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، یہ تو راستے کی چیزیں ہیں۔ اگر اچھی مل گئی تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اگر تھوڑی کمزور مل گئی تو بھی کوئی بات نہیں، صبر کریں، اور اپنے اصل مقصد پہ انسان کی نظر ہونا چاہیے کہ اصل میں مجھے یہاں پہنچنا ہے، کہ میرے لیے پروانہ یہ آئے قیامت والے دن کہ یہ لو بھائی، یہ تو دائیں ہاتھ کے نامہ اعمال والے ہیں، ان میں اس کو کھڑا کر دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ آگے فرمایا تیسری آیت میں یہ فرمایا کہ عقیدہ توحید کا بیان ہے ایک عجیب انداز میں۔ عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، بلکہ ہر مذہب کی بنیاد ہے، لیکن اس وقت جو عقیدہ توحید کی صحیح معنی میں جو علم بردار قوم ہے دنیا میں، وہ مسلمان ہی ہیں۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو توحید کے عقیدے پر صحیح معنوں میں استوار ہے۔ اگرچہ الہامی کتابوں میں تذکرہ ہندوؤں کے ہاں بھی ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہوگا، لیکن سب لوگوں نے خدا کو جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانا۔ تو جبکہ مذہب کی بنیاد، دین کی بنیاد توحید ہوتی ہے، اس لیے فرمایا ان التوحید رأس الطاعہ، کہ توحید یہ تمام عبادات کی، تمام نیکیوں کی جڑ ہے، جڑ۔ اگر یہ درست نہیں ہے تو نیکیاں کسی کام کی نہیں، کیونکہ توحید میں اگر فرق آتا ہے تو انسان کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس کا دین معتبر نہیں ہے۔ جب دین معتبر نہیں تو نیچے کچھ بھی معتبر نہیں اس کا۔ کافر چاہے کتنی مرضی نیکیاں کرے، کتنی مرضی فلاح و بہبود کے کام کرے، بلڈ بینک بنا لے اور جناب لوگوں کی جانوں پہ جانیں بچاتا چلا جائے، ٹھیک ہے، دنیا میں اس کے عمل کا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے، لیکن اس کی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو کوئی نہیں، صفر ویلیو ہے بالکل اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ اصل ہے۔ انسان کا جب عقیدہ درست نہیں ہے اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے توحید کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اس کا انداز یہ ہے کہ اے انسان، تو یہ بات جو ہے اس پر غور کر، اس بات کو سمجھ اچھی طرح کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دینا چاہیں، اللہ کی تقدیر میں تیرے لیے فیصلہ ہے کہ یہ دکھ، خدا نخواستہ یہ بیماری، یہ تنگی، یہ تکلیف، یہ مسئلہ مسائل تیرے ساتھ ہونا ہے، فلا کاشف لہ، پوری دنیا
پوری دنیا، پوری کائنات، پوری مخلوق، جو بڑے سے بڑا فرشتہ ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جو سب سے چھوٹی مخلوق کائنات میں ہے، یہ سب ایک طرف ہو جائیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، فلا کاشف لہ، اسے نہیں ہٹا سکتے، اس کے اندر ذرہ بھر تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ ہاں اگر اللہ ہی فیصلہ اپنا تبدیل فرمائے، یا اس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس بندے پر یہ تو آئے گا مگر یہ صدقہ دے گا تو بلا ٹل جائے گی، دوائی لے گا تو بیماری ہٹ جائے گی، تو یہ پھر اللہ ہی کا بنایا ہوا فیصلہ ہے، یہ کوئی کسی مخلوق کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ جو سبب بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ ہی کے پیدا کرتا ہے۔ دوائی سے بیماری ہٹتی ہے اور کھانے سے بھوک مٹتی ہے، تو یہ نہیں کہ کھانا کوئی الگ سے خدا ہے یا دوائی الگ سے کوئی خدائی نظام ہے، نہیں، بلکہ یہ اسی کی پیدا کردہ حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں امر ہے۔ سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے، وہ جب اس کائنات میں آتا ہے تو وہ سبب کی صورت اختیار کر لیتا۔ جس سبب کے اندر اللہ کا امر موجود ہوتا ہے وہ سبب مؤثر ہوتا ہے، جس کے اندر نہیں ہوتا وہ سبب باوجود سبب ہونے کے مؤثر نہیں رہتا۔ جالینوس کے بارے میں بہت بڑا یونانی حکیم تھا اور اس نے خاص طور سے کہتے ہیں اسہال کی ایک دعا بنائی تھی، یعنی پیٹ چالو ہو جاتا ہے جب انسان کا، تو وہ بڑی مؤثر تھی، لیکن اس کی جو انتقال ہوا وہ اسی بیماری کے اندر ہوا۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں بعض دفعہ کہ جس انسان کے ہاتھوں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شفا ہوئی ہے، اس مرض میں، اس دوائی سے، اسی انسان پر اس دوائی کو میں بیکار کر کے دکھا دوں گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، چیزوں میں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ بہت مشہور تھا، جب اس کے بیماری نے طول پکڑا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا پیٹ چالو ہے، رک نہیں رہا۔ تو کہنے لگے کہ وہ استاد جی آپ تو فلاں دوا دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو اس نے کہتے ہیں کہ تکیہ میرا اٹھاؤ، اس کے نیچے سے 2-3 پڑیاں نکالی، اس نے کہا کہ یہ سامنے جو گھڑے پانی کے رکھے اس کے اندر ڈال دو ان کو۔ انہوں نے ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں اس کے اندر اب لاٹھی پھیرو۔ جب انہوں نے لاٹھی چلانی چاہی تو وہ پانی اتنا جم چکا تھا کہ اس میں لاٹھی چل نہیں رہ سکتی تھی۔ تو کہنے لگا کہ صبح سے 12 پوڑیاں کھا چکا ہوں، لیکن نہیں، اللہ کا امر نہیں ہے۔ جب تک اس دوائی کے اندر اللہ کا امر تھا شفا تھی، جب ختم ہو گیا تو شفا نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی مخلوق جتنی بھی ہے وہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ ہی نے ان کے اندر رکھا ہے۔ آگ کے اندر جلنا خدا نے رکھا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ چھین لیتا ہے آگ سے جلنے کی صفت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا پاتی، چھری کے اندر کاٹنے کی صفت اسی نے رکھی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو چھری اسماعیل علیہ السلام کی پھول جیسی نرم و نازک گردن کو بھی نہیں کاٹ سکتی۔ یہ اسی کا اسی کے کام ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو بغیر سبب کے پیدا کام کر دیتا ہے۔ عام طور سے تو اسباب سے کرتا ہے، ماں باپ سے کرتا ہے اولاد کو پیدا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں اور بن باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ اور صالح علیہ السلام نے جناب قوم نے مطالبہ کیا، بہت الٹا سیدھا مطالبہ کر دیا کہ جناب یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ اندر سے پھٹے اور پھٹنے کے بعد یہاں سے اونٹنی نکلے، اونٹنی باہر آ کر فوراً بچہ جلے۔ معجزہ مانگ لیا، منہ مانگا معجزہ۔ تو صالح علیہ السلام نے دعا کی قوم ثمود، تو پہاڑ پھٹا، اس کے اندر سے اونٹنی نکلی، اونٹنی نے باہر آ کے بچہ دیا، جسے ناقۃ اللہ کہا گیا قرآن پاک میں، یعنی اللہ کی خاص نشانی تھی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ جب اسی زمین سے، یہ تعجب انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ غیر معمولی چیز اس کے سامنے آتی ہے۔ جو معمول میں چیز آ جاتی ہے اس پہ تعجب نہیں ہوتا۔ ہم اسی زمین سے، ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے تو روزانہ گندم نکل رہی ہے، چاول نکل رہا ہے، حالانکہ چاول کہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، زمین تو مٹی ہے۔ آپ اس زمین کو 10 دفعہ کھا لیں مٹی کو اٹھا کر تو آپ کو پیٹ میں درد تو ہو سکتی ہے، چاول کا آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، گندم کا آپ کو کام نہیں دے سکتی، اس لیے کہ وہ تو مٹی ہے۔ لیکن اسی مٹی سے گندم نکلے گی، اسی مٹی سے چاول نکلے گا، اسی سے ٹماٹر نکلے گا، اسی سے سبزی نکلے گی، اسی سے پھل پھول سب کچھ نکلے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ان چیزوں میں بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ دوائی میں شفا نہیں، کھانے میں بھوک مٹانے کی صلاحیت نہیں ہے، پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں ہے، پیسے میں کام بنانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک
ایک غلط یقین ہوتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ پیسہ آ گیا تو زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، حالانکہ سارے مسئلے کوئی نہیں حل ہوتے، پیسے کے ساتھ بھی مسائل موجود رہتے ہیں، ہوتے ہیں۔ اس لیے حلال حرام کی فکر سے انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ زیادہ پیسہ آنے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے، زیادہ زندگی میری کمفرٹیبل ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلے جس نے حل کرنے ہیں وہ اصل ذات تو وہ ہے، پیسہ تو ایک سبب ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس سے سارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ یہی حال تعلقات کا ہے کہ آپ کے جناب بہت ریلیشنز ہیں، بہت بڑے بڑے جو ہے وہ افسروں کے ساتھ اور معاملات ہیں، تو آپ کو جب بھی کبھی کوئی کام پڑے گا تو جناب آپ کو ایک کال سے آپ کے کام ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پھنسے ہوئے ہوں اور اگلا بندہ آپ کا فون ہی نہ اٹھا رہا ہو، نہیں اٹھائے گا۔ جب آپ کو پھنسنے کے بعد چلان سارا ہو گیا پھر اس کی کال آئے گی وہ میں بڑا مصروف تھا، تو کیا کام تھا فرمائیے، تو آپ کہیں گے اب تو کام ہو گیا جو ہونا تھا، مجھے پکڑا ہوا تھا کسی نے، تو میں تو آپ کو فون کر رہا تھا چھڑانے کے لیے، تو آپ نے فون ہی نہیں اٹھایا، اس لیے کہ جس نے اصل میں چھڑانا ہے اس نے اس کو فون اٹھانے دیے ہی نہیں، وہ دے گا ہی نہیں۔ اس لیے اصل میں جہاں سے انسان کا کام بننا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ آدمی بھول بھلائیوں میں پڑا رہتا ہے ساری زندگی اور انہی چیزوں پر اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جہاں سے کام بننا ہے وہاں متوجہ ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ اے غلام، لڑکے تھے چونکہ نو عمر لڑکے تھے، فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تجھے نقصان پہنچانا چاہے اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اس بات کا تو یقین رکھ، اور یہی اصل میں ایمان ہے، یہی ایمان کی حقیقت ہے، یہی لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کو ایسا اعتماد اور ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ میرے بننے کام وہیں سے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، فرمایا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ زور اسی کا چلتا ہے، مخلوق کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کس کے پاس کچھ ہے؟ بڑے بڑے جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر اللہ نے ان کو دعا مستجاب الدعوات بنایا ہوتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے ان کی، اولیاء اللہ کو بھی اللہ دعا کی قبولیت، نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے واسطے سے اگر دعا اللہ سے مانگی جائے تو بھی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، لیکن کرنا اللہ نہیں ہے، کرنا اللہ نے، بس یہ ذہن میں انسان کے رہنا چاہیے، یہ سب اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے بہانے ہیں، جب اس نے کرنا ہے تو کرنا ہے، اگر وہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ انک لا تہدی من احببت، خواجہ ابو طالب ان کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے احسانات تھے ان کے، اور آپ کی کتنی شدید خواہش تھی کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، حتیٰ کہ آخر میں یہ بھی کہا کہ میرے کان میں پڑ جاؤ تاکہ میں کم سے کم گواہ بن جاؤں، سفارشی بن جاؤں، لیکن نہیں، اللہ کی چاہت نہیں تھی۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، جس کو میں چاہوں گا ہدایت دوں گا، وہو اعلم بالمہتدین، اور مجھے پتہ ہے کہ کس کو میں نے ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی، یہ میرے پاس ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس لیے فرمایا کہ زور اسی کا چلتا ہے، جب زور اسی کا چلتا ہے تو اس کے سامنے پھر انسان کو زاری کرنی چاہیے۔ مخلوق پہ زور چلا سکتے ہیں آپ، لیکن اللہ سے زور نہیں چلا سکتے۔ اللہ کے سامنے تو انسان عاجز ہے، جتنا عاجزی کرتا چلا جائے گا، اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے گا، اتنی اس کی رحمتیں متوجہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے کہ پانی کہتے ہیں ہمیشہ نچلی زمین میں، نشیبی زمین میں آتا ہے، جو زمین اونچی ہوتی ہے اس پر پانی آئے بھی تو ٹھہرتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی عاجزوں کی طرف، مسکین اور خاکساروں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ جو تکبر کرنے والا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، بلکہ اسے آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر حال میں، ہر ہمہ حال اللہ کے اوپر توکل انسان کو ہونا چاہیے۔ سبب اختیار کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام، بسم اللہ، کھانا شروع کیا بسم اللہ پڑھیں، گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ پڑھیں، کسی کام کے ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں آپ مستقبل میں انشاءاللہ کہیں، اگر کوئی نعمت مل گئی ہے تو ماشاءاللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، یہ سب اس چیز کا اظہار ہے کہ یا اللہ یا آپ ہی آپ ہیں، میرے پاس تو میری کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی استعداد نہیں ہے کہ میں جناب اتنا، میں بڑا بزنس مین ہو گیا، میں اتنے اسکیل پہ پہنچ گیا، یہ میرا کیا کمال۔ اس لیے کہ ایک ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دو بھائی، ایک بیچارہ
نہ جو ہے صبح و شام کے کھانے سے تنگ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے اس کو لہریں بہریں ہوتی ہیں، اور دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھے، ایک ہی جگہ، ایک ہی ماحول دونوں کو میسر آئے، لیکن مقدر تو ایک نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ سارے جو فیصلے ہوتے ہیں مقدر کے ہوتے ہیں، اور مقدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اسی کی جانب اپنے آپ کو متوجہ سمجھیں، اور جو نعمت اللہ نے کسی کو عطا فرمائی وہ اسی کی عطا سمجھیں۔ جب اس کی عطا سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، برکتیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔